الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد الحمد والثنا، نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں اور آپ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے اس بابرکت باسعادت جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں. دعا گوؤں کے رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے. دوستان محترم و محتشم، پچھلا جمعہ پہ ہم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے کچھ چیزیں سنی سنائی تھی. آج پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک دو گزارشات جناب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دعا گوؤں کہ رب کائنات ہم سب کو فیضان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم و محتشم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زندگی ہے اس کو اگر بندہ پڑھتا ہے تو ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آج کل کے پیروں جیسے نہیں تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 40 سال تک دین پڑھایا ہے، یعنی دین کا درس دیا ہے، اور تقریباً 40 سال تک لوگوں کو درس قرآن دیتے رہے ہیں.
اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جمعہ المبارک کے دن، اتوار والے دن اور ہر منگل کو، یعنی ان 3 دنوں کے اندر باقاعدہ طور پہ درس قرآن ہوا کرتا تھا۔ اور اس درس قرآن کے اندر بڑے بڑے صوفی، قراء، حفاظ، علماء، مشائخ اور عوام اہل سنت بھرپور شرکت کرتی تھی۔ یہ جو ختم 11ویں شریف ہم ہر مہینے مناتے ہیں، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہینے کی 11ویں کو باقاعدہ طور پہ ایک بڑا درس قرآن فرماتے تھے، جس میں دور و نزدیک کے لوگ تشریف لاتے تھے، اور آپ کے لنگر خانے میں ایک وسیع لنگر پکایا جاتا تھا، اور آپ کا خادم و غلام جس کا نام مظفر تھا وہ کھڑا ہو جاتا گلی کے ایک نکر پہ، اور اس گلی کے نکر پہ کھڑے ہو کے ہر آنے جانے والے کو روٹی کھلاتا تھا، ہاتھ میں تھال، اس میں روٹیاں، اور اس رات پھر ایک بہت بڑا درس قرآن ہوتا تھا کہ جس کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، حضور نبی کریم علیہ السلام کے اقوال، حضور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت اور قرآن پاک کی علوم کی وضاحت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا 50 سال تک زندگی کا معمول رہا ہے، یعنی 50 سال آپ ہر 11ویں کی رات کو یہ اہتمام کرتے۔ اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو حضور فرمایا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رب کی بارگاہ کے اندر شرف ملنے کے بہت سارے طریقے ہیں، یعنی جن طریقوں پہ عمل کیا جائے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ان میں ایک بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس رات کو ایک بہترین لنگر کا انتظام کیا جاتا اور سب آنے والوں کو، ویسے بھی جو آپ کی درگاہ پہ آپ کے اس ادارے کے اندر آتا تھا اس کے لیے باقاعدہ لنگر ہوتا تھا، لیکن اس رات کو ایک خصوصی لنگر پکایا جاتا اور سب آنے والوں کو تقسیم کیا جاتا، کھلایا جاتا۔ اور پھر دیکھیے، لوگ اکثر کہتے ہیں نا جی کہ ختم 11ویں شریف یہ ناجائز ہے، اس کی ابتدا، تو بھائی اس کی ناجائز ہونے کی تو کوئی صورتحال نظر بھی نہیں آتی۔ رب کے فضل سے، حلال کمائی سے ایک بندہ یا مسجد میں اعلان ہوتا ہے، سب اپنے حسب توفیق کے پیسے جمع کراتے ہیں، اس سے حلال یعنی جو چیز بھی پکانی ہوتی ہے حلال اس کا رزق وہ خریدا جاتا ہے، پھر حلال طریقے سے اس کو پکایا جاتا ہے، پھر حلال طریقے سے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی عقل والا بندہ اس کھانے کو حرام کیسے کہتا ہے۔ رہ گئی بات کہ جی اس سے مراد 11ویں سے مراد غوث پاک کو خوش کرنا ہے، تو نہیں میرے بھائی، یہ ایک طریقہ کار غوث پاک نے ہمیں دیا ہے، حقیقتاً راضی رب کو کرنا ہوتا ہے۔ یا میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اچھا کھانا کھلانا اپنی اولاد کو
یہ بھی صدقہ ہے۔ تو پھر جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہماری مسجد میں تشریف لانے والے ہیں، ان کو اگر کوئی چیز بندہ کھلا دے تو وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی سوچنے والی بات ہے۔ پھر چند چیزیں ہمارے اندر بھی آ چکی ہیں کہ ہم نے صرف 11ویں کو ایک لنگر تک محدود کر دیا ہے۔ ہر مسجد کے اندر الا ماشاءاللہ اکثر مسجدوں کے اندر باقاعدہ اللہ یہ 11ویں شریف ہوتی ہے، لیکن صرف لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یار جو اس کی اصل تھی نا کہ ہر 11ویں کی رات کو حضور غوث پاک درس قرآن دیا کرتے تھے، یہ کیوں ہم نے چھوڑ دیا؟ اب ہر 11ویں کے یہ رب کے فضل سے میرے خیال میں 2 مرتبہ آپ نے سوچ چکی ہے، ورنہ اوورال ہماری اس مسجد کے اندر ہر مہینے 11ویں ہوتی ہے۔ 1-2 11ویں پہ ہم نے درس رکھے ہیں، بعد میں ہم بھی یعنی یہ درس بھی ضروری ہے۔ بے شک آپ کھلائیں، لیکن 5 منٹ کا ایک درس ضرور اپنی قوم کو دیں کہ ہم کس لیے بیٹھے۔ یہ تو ہے 11ویں کی اصل۔ اب آؤ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محفل مجلس ہوا کرتی تھی اس کا انداز کیا ہوتا تھا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل جمی ہوئی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وقت جسے ہم اثر کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی زمانے کے اندر لوگوں کا اکٹھا ہونا، علماء، مشائخ، پیر، یعنی ایک زمانے میں جو اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا آپس میں کسی نہ کسی بات پہ کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور ہوتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہم اثر ہیں شیخ جمال الدین ابن جوزی، جنہیں محدث جوزی کہا جاتا ہے۔ اور محدث جوزی عالم کتنا ہے، حدیث کا جاننے والا کتنا ہے کہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب وقت وصال آیا تو ابن جوزی علیہ رحمت فرمانے لگے، بھائی یاد رکھو جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے غسل کے لیے جب پانی کو گرم کرنے لگو تو اس گرم کرنے کے لیے جو آگ جلانی ہے وہ میں جس کمرے میں بیٹھتا تھا نا اس کمرے کے اندر کچھ کلموں کے چھلکے پڑے ہیں۔ یہ وہ چھلکے ہیں کہ جن کے لیے میں قلم تراشتا تھا کہ جس سے میں حدیث لکھوں، تو وہ تراشے اکٹھے میں ساری زندگی کرتا رہا ہوں، 40 سال تک حدیث کی خدمت کی ہے۔ وہ محدث ابن جوزی کہتا ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے اور مجھے غسل دینے کے لیے پانی گرم کرنے لگو تو وہ قلم کہ جس کے ساتھ میں حدیث لکھا کرتا تھا اس کو تراشنے کے لیے جو تراشے یا لکڑی یا وہ کانے کے چھلکے باقی بچتے تھے وہ ایک جگہ پہ میں نے اپنے کمرے میں ساری زندگی اکٹھے کیے ہیں، اور میری ساری زندگی یہی خواہش تھی کہ جب میں مرنے لگوں گا تو میرے لیے غسل کے لیے جو پانی گرم کیا جائے گا وہ ان چھلکوں کے ساتھ، کیونکہ ان چھلکوں کی نسبت ہے قلم کے ساتھ اور قلم کو نسبت ہے کہ میں نے اس کے ساتھ حدیث لکھی ہے۔ مجھے یہ یقین ہے، مجھے یہ امید ہے کہ ان چھلکوں کے ساتھ جو پانی گرم کیا جائے گا اس کے ساتھ جب تم غسل دو گے تو اس نسبت کے تصدق سے میرے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ محدث ابن جوزی، تو محدث ابن جوزی وقت یعنی ایک وقت میں جب دو اکٹھے ہوتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی اختلاف ہوتا ہے، اور یہ فطرت ہے۔ کوئی بندہ کہے نا، میں کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے سارے لوگ خوش ہیں تو سمجھو میرے اندر منافقت ہے۔ حق کہنے والے سے کوئی نہ کوئی مخالف ضرور ہوتا ہے۔ جو حق نہیں کہتا، جو کہتا ہے سب خوش ہو، وہ منافقت کر رہا ہے۔ اب محدث ابن جوزی آپ کا کچھ عرصے کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف رہا، مخالفت ہوئی، تو شیخ ابو العباس جو حضور غوث پاک کے خادم بھی تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے بھی تھے اور بڑے زبردست عالم بھی تھے، انہوں نے ایک دن محدث ابن جوزی سے کہا
کہ جناب آپ اختلاف کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، کبھی آئیں ان کے درس میں تو بیٹھے، ان کا درس قرآن تو سنیں، پھر آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ کسی کو سمجھانا ہے تو اسے اس کے پاس لے جائیے، اس کی گفتگو سنائیے، اس کی قول اور اقوال کے بارے میں اسے بتائیے، جب وہ سنے گا تو تب پتہ چلے گا۔ اس کی ایک مثال قرآن میں ہے کہ جب زلیخا جو بادشاہ مصر کی زوجہ تھی، اس کو جب حضرت یوسف کے ساتھ محبت ہو گئی تو باقی کہنے لگی اب تو کچھ دور نہیں ہے، اب ہم کوئی نوکر بھی رکھتے ہیں نا تو اس کے لیے قومیت کی کوئی شرط نہیں رکھتے، شکل و صورت کی کوئی شرط نہیں رکھتے، یا خاندان کی کوئی شرط نہیں رکھتے، اور اس کو باقاعدہ تنخواہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہسٹری آپ پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو لوگ نسل در نسل غلامی کرتے تھے، کہ کوئی بندہ اس کو خرید لیتا تھا، اس نے پھر ساری زندگی اس کی غلامی کرنی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کے ہر کام کو بجا لانا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام خاندانی غلام نہیں ہے، لیکن وہ جس نے کنویں سے نکالا تھا اس نے بازار مصر میں آ کے بیچ دیا، اور جو والی مصر تھا اس نے خرید لیا تو خادم بن گئے۔ تو عورتیں کہنے لگی ملکہ تو کیسی عورت ہے کہ تو ایک خادم ایک غلام کے ساتھ محبت کرنے لگ گئی ہے؟ تو اس نے جواب نہیں دیا کہ مجھے وہ اتنا حسین ہے، وہ اتنا اچھا بولتا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے، وہ بہترین انداز میں چلتا ہے۔ اس نے کوئی دلیل نہیں دی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ایک دعوت رکھتے ہیں۔ ان کی دعوت رکھی گئی، جو معترض تھیں، اعتراض کرنے والی تھیں، ان کو بٹھایا گیا، ان کے سامنے ایک پلیٹ کے اندر سیب اور ایک چھری رکھی گئی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کے سامنے سے گزر جائیے۔ تو محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں حضرت یوسف کے چہرے پہ ایک نقاب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب گزرے تو ہلکا سا نقاب ہٹایا تو وہ عورتیں جو تانا دیتی تھیں، قرآن گواہ ہے کہ انہوں نے سیب کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ دیا۔ یہ قرآن کی بات ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ وہ انگلیاں کاٹ بیٹھی اور انہیں یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ سیب کے ساتھ انگلیاں بھی کٹ گئی ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں ان ھذا الا ملک کریم۔ او زلیخا تو کہتی تھی غلام ہے، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا نہیں تھا نا۔ تو بات میں وہاں پہ لے کے جاتا ہوں کہ ابو العباس نے کہا کہ تھوڑا سا زیارت تو کروائی جائے، تھوڑی سی وہ ذائقہ تو اسے یعنی محدث ابن جوزی کو دکھایا جائے۔ محدث ابن جوزی جو اختلاف کر بیٹھا ہے، اب محدث ابن جوزی کو لے کے، محدث ابن جوزی بھی بڑے ظرف والے عالم تھے، محدث تھے، حدیثوں کو لکھنے والے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی ان کی مجلس میں آ جاؤں گا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ کا درس شروع ہے، اور درس کا انداز کیا ہے؟ ایک طرف سے قاری قرآن آیت پڑھتا ہے، حضور غوث پاک کو اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ انداز ہے۔ آج تو ہمارے حالات مولا معاف فرمائے، ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا خطیب ہونا چاہیے جو زیادہ سے زیادہ دوڑے مائیے سنائے۔ ہمارے ممبر علم و حکمت سے دور ہو گئے، بس دوڑے مائیے ہماری محفلوں کی جان بن گئے۔ کسی عالم کو بلا بیٹھو تو پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ نہیں آتے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے گویا ٹائپ خطیب بلانا پڑتا ہے۔ کیا کریں گے؟ یہ حالت ہے ہمارے ممبروں کی، اللہ معافی دے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس ہے، محدث ابن جوزی بھی آیا بیٹھا ہے، شیخ ابو العباس ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب قاری نے آیت پڑھی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی کہ یہ فلاں بزرگ نے کہا ہے۔ تو شیخ ابو العباس محدث ابن جوزی سے پوچھتے ہیں یہ آپ نے پڑھی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے پڑھی ہے۔ دوسری پڑھی، پھر حضور غوث پاک نے اس کی تفسیر اسی آیت کی دوسرے بزرگ کا قول پیش کیا۔ تو پھر شیخ ابو العباس پوچھتے ہیں محدث ابن جوزی سے جناب یہ بھی آپ نے پڑھی ہے؟ محدث ابن جوزی کہتا ہے ہاں یہ بھی میں نے پڑھی ہے۔ 11 اقوال، ایک ہی آیت کی 11 تفسیریں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ محدث ابن جوزی کہتا ہے کہ یہ میں جانتا ہوں، لیکن 11ویں سے لے کے جب 40 تک پہنچتے ہیں، یعنی 40 اور اسی ایک آیت کی تفسیریں،
मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं मैं इनको नहीं जानता। एक आयत की 40 तफसीरें, 11 तो मुहद्दिस इब्न जौज़ी कह रहा था कि मुझे पता है, लेकिन उसके बाद जो 40 उसकी तफसीरें हुजूर गौसे पाक ने बयान की थी। यहाँ मुझे बहुत शिद्दत के साथ ये बात याद आती है कि आज के पीरों और फकीरों को देखा जाए कि जो दीन से दूर हैं, जो कुरान से दूर हैं, जो सरकार की हदीस से दूर हैं, जो सरकार की शरीयत से दूर हैं, बस वही लोग हमारे पीर बने हुए हैं। हालांकि पीर तो ऐसा था कि जो लोगों को इल्म दीन सिखाए, इल्म शरीयत सिखाए। और पीरी मुरीदी का मकसद क्या था कि जो लोग सरकार करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत पे अमल नहीं कर रहे, उन्हें पकड़ के सरकार की शरीयत पे अमल पैरा होना चाहिए और उनको पकड़ के रब की राह पे लगाना चाहिए। ये पीर का मकसद था। ये तावीज़, ये दम, ये बाद की बातें हैं, ये लाजिम नहीं है। बैत के लिए लाजिम तो ये था कि जो भटका हुआ है, जो रास्ते से हटा हुआ है, उस भटके हुए को रास्ता दिखाना, उस हटे हुए को रास्ते पे ला के आना, ये असल मकसद था बैत का। अब जब 40 वो भी हो गई, मुहद्दिस इब्न जौज़ी से जब शेख अबुल अब्बास ने पूछा, उसने कहा ये मैं नहीं जानता। अब हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अब काल की बातें हो गई हैं। काल का माना होता है यानी जो अक़वाल हैं, जो तफसीर हैं, अब काल की बातें हो गई हैं। कुछ हाल की बातें करें। हाल जिसको तसव्वुफ यानी जो अल्लाह की बारगाह में एक मकाम पा लेते हैं, जब वो निगाह भी करते हैं तो एक लुत्फ आता है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे अब कुछ हाल की बातें करते हैं। और हाल के लिए आपने पहले जब कलमा तय्यबा का विर्द कराया और आपकी मजलिस के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जब विर्द होता है तो लोगों के ऊपर वाजिब आ जाता है। शेख अबुल अब्बास फरमाते हैं कि वो मुहद्दिस इब्न जौज़ी के जो हुजूर गौसे पाक का मुखालिफ था, जब मैंने मुहद्दिस इब्न जौज़ी को देखा तो हाल की ये हालत है कि मुहद्दिस इब्न जौज़ी पे वाजिब तारी हो चुका है और मुहद्दिस इब्न जौज़ी वाजिब की वजह से अपने कपड़ों को उखाड़ के बैठा हुआ है। एक कलमा मैंने पीर पढ़ाया ते जरा नरैया अलमा हूं, ये कलमा मैंने पीर पढ़ाया ते जरा नरैया अलमा हूं। वो जो मुखालिफ कुरान का आया था, जब निगाहे जार पड़ी तो हाल की ये आलम हो गया कि अपने ही कपड़े वजद के अंदर मार के बैठा। ये हुजूर गौसे पाक की मजलिस हुआ करती थी। और हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक ही बात और फिर गुफ्तगू को समेटते हैं, वक्त पूरा हो गया कि आपका एक दर्स शुरू है और दर्स के अंदर बाद में लिखा है कि आपके दर्स की ये कैफियत होती थी कि जब आप हाल की बात को छेड़ते थे, हाल की बात को जब छेड़ते थे तो लोग उस कैफियत के अंदर इस तरह आते कि उनकी रूह कब्ज़ कर जाती, उनकी रूह निकल जाती थी और आपके हर दर्स के बाद कई जनाजे निकलते थे। ये दर्स की कैफियत होती थी। अब हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दर्स कुरान शुरू है, लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा आलिम और मुहद्दिस शेख अली बिन हैतमी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी बैठे हुए हैं। इत्तेफाक की बात है, ये रब की तरफ से फजल होता है कि बंदा अल्लाह वालों की मजलिस में जब आता है या कुरान की मजलिस में जब आता है तो रहमत जब बरसती है और रूह पे जब रहमत बरसती है तो इंसान को सुकून आता है और सुकून की वजह से नींद आ जाती है। ये देखिए ना, लोग कहते हैं ना जी मैं सारी रात मौसीकी की महफिल में बैठा रहा लेकिन मुझे आंख भर के भी नींद नहीं आई, मैं सारी रात मैच देखता रहा मुझे नींद नहीं आई, लेकिन एक 10 मिनट अगर मजलिस से कुरान में बैठ जाऊं या मजलिस से मिलाद में बैठ जाऊं या मजलिस से महफिल नात में बैठ जाऊं तो मुझे नींद आ जाती है। भाई वहां शैतान की लानत बरसती है और यहाँ रहमान की रहमत बरसती है। उस रहमत की वजह से दिल को सुकून मिलता है और सुकून की वजह से इंसान पे नींद तारी हो जाती है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से आप दर्स कुरान दे रहे हैं, शेख अली बिन हैतमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप पे नींद तारी हो जाती है। नींद आने की वजह से ऊँग आ गए, ऊँग आई, नींद के अंदर है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस मिंबर पे बैठ के दर्स कुरान दे रहे थे, लोगों को इशारा किया कि बैठे रहना, कोई अपनी जगह से ना उठे।
شیخ علی بن حیتمی کے پاس گئے اور بڑے باادب ہو کے کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، سر کو نیچا کیا ہوا ہے، اور آپ کھڑے ہیں۔ اب اہل محفل دیکھ رہے ہیں کہ شیخ صاحب نے اپنا منبر چھوڑا ہے اور لوگوں کو بھی اٹھنے کا حکم نہیں دیا، یعنی مجلس برخاست نہیں کی، مجلس ختم نہیں کی، اور علی بن حیتمی جو سو رہا ہے اسے دیکھ کے اس کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے ہیں، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، سر بھی جھکا ہوا ہے۔ جب شیخ علی بن حیتمی کی آنکھ کھلتی ہے، حضرت غوث پاک کو اپنے سامنے مؤدب دیکھتے ہیں، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ علی بن حیتمی سے فرماتے ہیں، مبارک ہو کہ تو نے سرکار کی زیارت کی، سبحان اللہ، مبارک ہو کہ تو نے سرکار کی زیارت کی ہے۔ پھر اسی طرح آئے اور منبر پہ بیٹھ کے پھر درس قرآن شروع ہو گیا، اور جب درس قرآن ختم ہوتا ہے تو لوگ جوک در جوک شیخ علی بن حیتمی کی طرف چلتے ہیں، اسے مبارکباد دیتے ہیں کہ اے علی بن حیتمی تمہیں مبارک ہو کہ تو نے یہ سوتے ہوئے سرکار کی زیارت کی ہے۔ علی بن حیتمی کہتا ہے میری طرف کیا آتے ہو، اس غوث کی طرف جاؤ، میں نے تو سوتے ہوئے زیارت کی ہے، اس نے تو جاگتے ہوئے کی۔ یہ غوثیت کا مقام ہے، یہ حضور غوث پاک کا مقام ہے۔ ہم نے تو صرف 11ویں ہی کھائی ہے، ہم نے تو ان کی تعلیمات کو نہیں پکڑا۔ ان کی تعلیمات کیا تھی، ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ انہوں نے ساری زندگی علم دین پڑھایا ہے، لوگوں کو علم دین سکھایا ہے، لوگوں کو شریعت کا تابعدار بنایا ہے، لوگوں کو پکڑ کے سرکار کی شریعت کے در پہ لے کے آئے ہیں۔ آج پیری مریدی ایک کہہ لیں کاروبار بن چکا ہے، ایک فیشن بن چکا ہے۔ اب دیکھیے پیر بھی عالم نہیں بلکہ جاہل ہے، اس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، روزہ رکھتا نہیں ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، لیکن مرید اس کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ غفلت ہے، یہ دین سے دوری ہے۔ میرے بھائی پیر ضرور ہے، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں باقاعدہ خود بھی ایک شیخ کا، ایک پیر کا مرید ہوں، لیکن یہ تو دیکھو کہ یہ بندہ پیر ہونے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ ہم نے تو جدی پشتی لوگوں کو دیکھا، بس یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا ادب ضرور ہے، لیکن یہ تو دیکھیے کہ ادب کے اندر شریعت کی مخالفت تو نہیں ہو رہی۔ عزیزان محترم و محتشم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی طرف جائیے۔ حضور غوث پاک کو رب نے یہ مقام دیا تھا، غوث الاعظم، یہ غوثیت کا جو مقام ملا تھا یہ شریعت کی تابعداری کی وجہ سے ملا تھا، یہ دین کی احیاء کے لیے ملا تھا۔ میں نے پچھلے جمعہ میں جو گزارش کی تھی کہ حضور غوث پاک جب مجاہدات ختم کر کے آ رہے تھے تو رستے میں ایک ناتواں کمزور آدمی ملا جس کے جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ جب حضور غوث پاک اس کے قریب پہنچتے ہیں، وہ اپنے پاس بٹھاتا ہے، اور پاس بٹھانے کی وجہ سے اسی وقت اس بندے کے اس جسم پہ گوشت آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بہترین صحت مند جسم بن جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تھوڑا سا اندیشہ ہوا، ڈر ہوا کہ یہ کیا ہے، ابھی تو یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اس کے جسم پہ کوئی گوشت نہیں تھا، اور اب ہے کہ یہ بہترین صحت مند ہو گیا ہے۔ تو اس ڈھانچے نے، اس جو ڈھانچے سے صحت مند جسم بنا ہے، صحت مند انسان بنا ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا محی الدین عبد القادر میں دین ہوں، لوگوں نے میرے ساتھ یہ حال کر دیا تھا، رب نے آپ کو بھیجا ہے، آپ نے میری حفاظت کرنی ہے اور میں اس طرح بن کر جاؤں گا۔ اسی دن سے تو محی الدین کہا جاتا ہے کہ دین کا احیاء کرنے والے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ کما حق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی انشاءاللہ العزیز ہم ایک درس قرآن کہہ لیں یا 11ویں شریف کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے نا وہ اسی ربیع الثانی کے اندر ہے، تو ہم نے بڑی 11ویں شریف کرنی ہے اسی اپنی جامعہ مسجد کے اندر حسب توفیق۔
حسب توفیق جس کی جتنی توفیق ہے وہ اپنا حصہ ملا دے، قبلہ قاری صاحب کے پاس جمع کرا دے۔ مولا پاک ہم سب کا یہ ملانا، سب کا خیرات کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور ہو۔